کیا آپ جانتے ہیں کہ ایشیا میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسلام عرب کے ریگستانوں سے نکل کر دنیا کے سب سے بڑے براعظم تک کیسے پہنچا؟ تو آئیے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی بالکل ڈیٹیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے دوستو یاد رکھیں کہ یہ سفر صرف تلواروں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ محبت، امن، تجارت اور صوفیاء کی تعلیم کے ذریعے ہوا۔ تو آئیے اس عظیم سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو ویسے تو اسلام اس وقت سے موجود ہے جب یہ کائنات بنائی گئی، لیکن ہماری ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے 7ویں صدی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے۔ ابتدائی طور پر اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پھیلا، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں عرب کے تمام علاقوں تک پھیل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام نے سیاسی اور جغرافیائی سطح پر ایک مضبوط بنیاد بنا لی۔ ان خلفاء کے زمانے میں اسلام نے عرب کے باہر کے علاقوں میں بھی قدم جمانا شروع کیا، جن میں ایران، شام، عراق اور مصر شامل ہیں۔ یہ فتوحات صرف جنگوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دعوت اسلام کا پیغام بھی پھیلتا رہا۔ اس وقت کے حکمران نہ صرف اپنے ملکوں میں اسلام نافذ کرتے تھے بلکہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے ذریعے متاثر کرتے تھے۔ اسلام کے پھیلاؤ میں تجارت نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ 7ویں اور 8ویں صدی کے دوران مسلمان تاجر اپنے سامان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی دور دراز کے علاقوں میں لے جایا کرتے تھے۔ مشہور تجارتی راستوں جیسے سلک روڈ اور سمندری راستوں نے اسلام کو چین، ہندوستان، جنوب مشرقی ایشیا اور یہاں تک کہ انڈونیشیا تک پہنچایا۔ مسلمان تاجر اپنی دیانتداری اور انصاف پسندی کے لیے بہت مشہور تھے۔ یہ چیز مقامی لوگوں کے لیے نہایت ہی متاثر کن تھی، اور یوں بہت سے لوگ ان تاجروں کی اخلاقیات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ مثلاً انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجروں کی بدولت ہی اسلام پھیلا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈونیشیا میں اسلام مکمل طور پر پرامن طریقے سے پھیلا، اور آج انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ دوستو اسلام کے پھیلاؤ میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ صوفیہ نے ایشیا کے مختلف علاقوں میں محبت، امن اور روحانیت کا پیغام دیا۔ ان کی تبلیغ کا طریقہ نہایت نرم، دل نشیں اور روحانی تھا، جو عام لوگوں کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑ دیتا تھا۔ ہندوستان میں صوفیہ کرام نے بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ حضرت داتا گنج بخش اور حضرت بابا فرید جیسی عظیم شخصیات نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لایا۔ ان کی محبت بھری تبلیغ اور عوامی خدمت نے ہر طبقے کے لوگوں کو متاثر کیا، اور وہ اسلام کی ایک نئی روشنی کے طور پر دیکھنے لگے۔ دوستو اسلام کے پھیلاؤ میں سیاسی فتوحات نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ خلافت راشدہ کے بعد عباسی اور فاطمی خلافتوں نے اسلامی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ اس کے علاوہ ترکوں اور مغلوں نے بھی ایشیا کے بڑے حصے میں اسلامی ریاستیں قائم کیں۔ خاص طور پر مغل دور حکومت میں ہندوستان میں اسلام کو فروغ ملا۔ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب کے دور میں اسلامی ثقافت، فن تعمیر اور عدلیہ کا فروغ ہوا۔ مغلوں نے ہندوستان میں مساجد، مدارس اور اسلامی تعلیمات کے مراکز قائم کیے، جن کا اثر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو ہندوستان میں اسلام کا پھیلاؤ تھوڑا خاص ہے، کیونکہ یہاں مختلف طریقوں سے اسلام پھیلا، جن میں صوفیاء کی تبلیغ، تجارتی راستے اور مغل حکمرانوں کے سیاسی فتوحات شامل ہیں۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات نے یہاں عوام کے دلوں میں ایک روحانی انقلاب پیدا کیا۔ ان کے آستانوں پر ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ آتے تھے، اور یوں اسلام کو ایک عظیم سماجی تبدیلی کا ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ دوستو چین میں اسلام کو پھیلاؤ تاجروں اور سفارتکاروں کے ذریعے ہوا۔ عرب کے تاجروں نے چین کے مختلف ساحلی علاقوں میں تجارت کی اور وہاں اسلامی تعلیمات کو پہنچایا۔ چین میں مسلمانوں نے جلد ہی مقامی معاشرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنی شناخت بنائی۔ چینی مسلمان، جنہیں ہوئی قوم کہا جاتا ہے، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنے ثقافتی رنگ کے ساتھ اپنایا۔ چین میں آج بھی مسلمان موجود ہیں، اور ان کی ثقافت اسلامی اور چینی روایات کا خوبصورت امتزاج ہے۔ دوستو انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام بہت ہی پرامن طریقے سے پھیلا۔ یہاں کے لوگوں نے عرب اور ایرانی تاجروں کی بدولت اسلام قبول کیا۔ انڈونیشیا میں آج بھی اسلامی تہذیب کے نشانات موجود ہیں، اور یہاں کے لوگ اپنے اسلامی ورثے پر فخر کرتے ہیں۔ اسلام کے پھیلاؤ میں تعلیم اور ثقافت نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ مسلم علماء اور فقہاء نے مقامی لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا۔
مدارس اور تعلیمی ادارے قائم ہوئے جہاں دین اور دنیا دونوں علوم پڑھائے جاتے تھے۔ دوستو، اسلام کا پھیلاؤ ایشیا میں ایک تاریخی، روحانی اور سماجی انقلاب تھا جو صدیوں پر محیط رہا۔ یہ دین محض ایک مذہب کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندگی کا مکمل نظام بن کر ایشیا کے مختلف خطوں میں داخل ہوا۔ صوفیہ کی محبت اور امن پر مبنی تبلیغ، تاجروں کی دیانتداری اور اسلامی حکمرانوں کی فتوحات نے مل کر ایشیا کے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ اسلام نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں کے لوگوں کی زندگی میں ایک نئی روشنی اور خوشحالی کا آغاز ہوا۔ دین اسلام نے نہ صرف لوگوں کے عقائد بدلے بلکہ ان کے طرز زندگی، اخلاقیات اور معاشی نظام کو بھی بہتر بنا دیا۔ آج بھی ایشیا کے مختلف حصوں میں اسلام کی یہ روشن تاریخ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آخر پر میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اسلام امن اور محبت کا دین ہے۔ اللہ حافظ۔